بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا، اور الحمدللہ ہمارے سورۃ البقرہ کے 39 رکوع ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ سورۃ البقرہ کا 40واں اور آخری رکوع پڑھیں گے۔ آج اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کل جہاں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث رحمت بنائے۔ اللہ کریم اس کتاب کو ہمارے لیے سکون بنائے، تاکہ اس پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی سنوار سکیں۔ حضرات گرامی قدر، رب کائنات نے اپنی عظیم کتاب کے اندر سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں جو گفتگو کی ہے، یہ ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑی ہی پیاری گفتگو ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک بڑا ہی پیارا انداز بیان کیا گیا۔ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یعنی کہ کیسے خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے اپنے قانون کو بھی اللہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، اس کی کل 3 آیات ہیں، تو آخری 2 آیات جو ہیں ان کے فضائل بھی کافی ہیں الحمدللہ۔ تو میں انشاءاللہ تعالی پہلے سورۃ البقرہ کے اس آخری رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے فضائل پر بھی 1-2 باتیں کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے رب جلیل مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رب کائنات نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات یوں بیان فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ زمین کے اندر جتنے خزانے، زمین کے اندر جتنی مخلوق، زمین کے اندر جو بھی چیز ہے، ہر وہ چیز جس کا ہمیں علم ہے، اور ہر وہ چیز جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور وہ چیز جو زمین کے اندر موجود ہے، اور وہ چیز جو زمین کے اوپر موجود ہے، ہر چیز میرے رب کی ہے۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کی گئی ہے، ہر چیز رب کے حکم سے پیدا کی گئی ہے۔ اور آسمانوں کے اندر جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، یا جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر بنائی ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی، اور وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے وہ بھی، ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے، اور یہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال تخلیق ہے، جس کا مالک صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے جو بڑی قابل غور بات ہے، جو بڑی اہم، بڑی خاص بات ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ،
اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، تو اللہ تبارک و تعالی یحاسبکم بہ اللہ، اس پر اللہ تمہارا حساب لے گا، اس پر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا ضرور۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ وہ معاملہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی کہ جو ہمارے لیے مشکل ہو، تو صحابہ کرام نے اسی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی گنجائش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ضرور نرمی فرما دیتے۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ دل جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے بارے میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، لوگوں، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلحت جسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تمہارا سارا جسم درست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو تمہارا سارا جسم جو ہے نا، یہ سارا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ کہ وہ تمہارا دل ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، دل پہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ہر وہ بات اگر انسان کو بیسیکلی وہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن دل کو وہ چیز بھا جاتی ہے، تو انسان دل کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، تو دل کی بات ماننی پڑتی ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے انسان بہت سارے جائز اور ناجائز کام کر جاتا ہے۔ تو دل کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا، وہ بات جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، اگر تم اسے ظاہر کر دو یا تم اس کو چھپاؤ، او تخفوہ، تو یا تم اس کو چھپا لے تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور چاہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں اس پر عذاب دے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر بات پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے پہ پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ صحابہ ہمارے بڑے محسن ہیں۔ صحابہ کرام نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے، کتاب اللہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں، بڑے معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا تن من دھن قربان کیا، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ ہمارے بڑے محسن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول، دل پہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، دل پہ تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، دل کے اندر اچھی بات بھی آ سکتی ہے، بری بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، خیالات ہیں یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ معاملہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے صحابہ سے بڑی محبت کرنے والے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے صحابہ سے بڑا پیار کرنے والے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اب تم اس کے بعد کیا کرو؟ تم یہ پڑھتے رہو جو اس سے اگلی آیت ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سکھا دی، میرے صحابہ تم پڑھتے رہو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تم یہ پڑھتے رہو، یہ پڑھتے رہو، آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھتے رہو کہ رسول اس بات پر ایمان لا چکے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی ہے، اور پھر رسول ہی نہیں بلکہ والمؤمنون، اور ایمان والے بندے جو ہیں
وہ بھی سارے کے سارے اس بات پہ ایمان لا چکے ہیں. سارے مومن بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے ان کی طرف نازل فرما دی ہے، جو چیز اللہ نے رسولوں کی طرف نازل فرما دی ہے، رسولوں کا بھی اس چیز پر ایمان ہے. ہاں جی، مومنین کا بھی اس چیز پر ایمان ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور سارے کے سارے ایمان والے باللہ اللہ پر ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ، یہ سارے اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، و کتبہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تم یہ پڑھتے رہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ سکھائی کہ اب اللہ کا پہلا حکم آ چکا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں یہ جملے کہتے رہو کہ رسول بھی ایمان لا چکے ہیں جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی، اور ایمان والے مومن بندے بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں. مومن بندے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک بھی رسول میں. کسی بھی رسول کو ہم چھوٹا بڑا نہیں کہتے، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے. وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا. ہمارے رب کا جو بھی پیغام آ گیا نا، اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا. جو کچھ ہمارے رب نے کہہ دیا نا، ہمارا اس بات پہ یقین ہے. اللہ کا حکم آ گیا، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم فرما برداری کرتے ہیں. ہاں، ساتھ کیا کہنا ہے؟ غفرانک، اے اللہ ہم تیری طرف سے معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، بعض روایات سے ملتا ہے صحابہ کرام نے اتنی کثرت سے پڑھی، گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، بازار میں بلند آواز میں اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ پر رحم آیا. اللہ غفور الرحیم ہے، رحم میرے اللہ کی شان ہے، محبت میرے اللہ کی شان ہے. محبت اور پیار کرنا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ صورتحال دیکھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد حکم نازل کیا نا، دل چاہتا ہے اللہ تیری محبت کے اندر اپنی زندگی بسر کرو. اے اللہ مجھے گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ تیری تابع داری میں زندگی گزارنے کا دل چاہتا ہے. اے اللہ برائیوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے. اللہ اتنے رحیم، اتنے غفور ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اللہ اکبر، اللہ ہے. یعنی اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کا دل، اگر دل پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اگر دل والے معاملات پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے گا ہی نہیں. پھر اللہ آپ کو اس پر عذاب نہیں دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا. یعنی اگر اس نے کوئی بھلائی کی ہوگی، اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا، تو اس کا فائدہ بھی اس انسان کو ہوگا جس نے اچھا کام کیا. لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. مکتسبت، جو اس نے برائی کمائی ہوگی، جس نے برائی کمائی ہوگی اس کا وبال اس پر ہوگا، جس نے اچھائی کی ہوگی اس کا اجر جو اس کی خیر ہوگی وہ بھی اسی کے لیے ہوگی. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا، نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اے اللہ ہمیں ان الفاظ کو پڑھنے والا بنا. اے اللہ یہ ایسے کلمات ہیں اے اللہ جو انسان پڑھتا ہے، اے اللہ وہ تیری طرف رجوع کرتا ہے. اے اللہ ان کلمات کو ہماری زبانوں پہ جاری فرما. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، جب ہم سے کوئی بھول ہو جائے،
او اخطانا، یا اللہ ہم سے جب کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہمارے اوپر اے اللہ نہ ڈالنا، اسرن وہ بوجھ، کما حملتہ جیسا تو نے ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے. اے اللہ جس طرح کے عذاب ہم سے پہلی قوموں پر آئے، اے اللہ جس طرح کی سختیاں ہم سے پہلے لوگوں پر آئیں، اے اللہ اس طرح کی کوئی سختی ہمارے اوپر نہ ڈالنا. اے اللہ اس طرح کا کوئی عذاب ہمارے اوپر نہ ڈالنا. اے اللہ اس طرح کا کوئی بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا اے اللہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا اے اللہ جو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا، اے اللہ تو درگزر فرما. واعف عنا، اے اللہ تو درگزر فرما. واعف عنا، اے اللہ تو درگزر فرما. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما. وارحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا. انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے. انت مولانا، اے اللہ تو ہی بگڑی سنوارنے والا ہے. اے اللہ بگڑے کاموں کو سنوارنے والا. اے اللہ مشکلات سے نکالنے والا. اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا. انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا، بس ہماری مدد فرما. فانصرنا، اے اللہ ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. یہ آیت بڑی عظیم ہے پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں. یہ آیت بڑی عظیم. ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی نمازوں کے اندر انہیں پڑھیں. ان آیات کو زبانی یاد کریں. ان آیات کے ترجمہ تفسیر پہ غور کریں. اللہ کی رحمت کا انداز دیکھیے. اللہ نے خود اپنے بندوں کو یہ کلمات سکھائے کہ میرے بندے تو مجھ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کر. اللہ سے مانگنے کا انداز اللہ نے خود ہمیں سکھایا. اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ بن مانگے ہی ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے سورۃ البقرہ کے 40 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور ہماری سورۃ البقرہ پایا تکمیل تک پہنچی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے یہ جو آخری والے الفاظ ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آخری 2 آیات میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ان آیات کو زبانی یاد کیجیے. میری درخواست ہے کہ ان آیات کو زبانی یاد کیجیے. ہمارے گھروں کے اندر اکثر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. ہمارے اکثر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بعض دفعہ کام بگڑ جاتے ہیں. بگڑے کاموں کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات لینے کے لیے آپ ان 2 آیات کو رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ بیٹھیں. جب آپ اپنے بستر پہ پہنچے تو ان 2 آیات کو پڑھیں اور پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار لیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ساری رات کوئی چیز اسے پریشان نہیں کر سکتی، کوئی چیز اسے تنگ نہیں کر سکتی، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا جو ان آیات کو پڑھ کے سوتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان کو زبانی یاد کریں. اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کوشش کریں. تو جب تک زبانی نہیں یاد ہوتی تو آپ اب عشاء کی نماز پڑھیں. نماز کے بعد ان 2 آیات کی تلاوت کر کے اپنے جسم پہ دم کر کے سوئیں تاکہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.